الا انا حبیب اللہ وانا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تحتہ آدم فمن دونہ وانا اول شافع واول مشفع یوم القیامہ وانا اول من يحرك حلق الجنہ فیفتح اللہ لی ويدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله تعالى ولا فخر. ومن قال من صلى علي في يوم 50 مرة صافحته يوم القيامة. ومن قال من صلى علي في يوم 1000 مرة لم يمت حتى يبشره بالجنة. وعلى آله الذين قال لهم من مات في حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان ومن مات في حب آل محمد مات مغفورا ومن مات في حب آل محمد مات شهيدا ومن مات في حب آل محمد مات على السنة والجماعة ومن مات في حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة. وعلى أصحابه الذين قال لهم أصحابي كالنجوم وعلى أزواجه وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. محترم اور مکرم سامعین کرام، تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چند ایک احادیث طیبہ آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہیں. اللہ پاک مجھے اس کے تحت صحیح، سچ اور حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کی ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ پاک اس کے تحت مجھے صحیح، سچ اور حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے بھائی ہمارے یہاں پر موجود ہیں، خطاب سے پہلے میں نیت کرتا ہوں میں یہ بیان کا ہر لفظ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کروں گا. پیسہ مال کی لالچ میں یہ خطاب کا ایک لفظ بھی میں نہیں بولوں گا، بلکہ میں دعا مانگتا ہوں کہ جب بھی کبھی میرے دل میں قرآن اور حدیث کا معاوضہ اور قرآن اور حدیث کہ اجرت لینے کی میرے دل میں کوئی بات آئے، اس سے پہلے ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جائے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. آج دلوں کو دکھ ہوتا ہے، ہمارے لوگ منبروں پہ قرآن پاک پڑھنے والے، حدیثیں پڑھانے والے آج پیسوں کی خاطر، مال کی خاطر قرآن اور حدیث سناتے ہیں. دل دکھتا ہے. روزی روٹی بن چکی ہے. اگر انسان صرف رب کی رضا کے لیے کچھ بولے، الفاظ تاثیر کا تیر بن کے سینے میں لگیں گے. اگر یہاں بیٹھنے والا مولوی اللہ کی رضا کے لیے بات کرے، پھر بات میں اثر بھی ہوگا، الفاظ میں اثر بھی ہوگا، پھر انداز لوگوں کو سمجھ بھی آئے گا. جب ہم خود بک جائیں گے، سٹیج بک جائیں گے، قرآن پاک کی آیتیں بیچنا شروع کر دیں گے، لوگ حدیثوں کو بیچنا شروع کر دیں گے، پھر دل دکھتا ہے. آقا علیہ السلام کی ایک حدیث طیبہ، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ فی یوم 1000 مرہ لم یمت حتی یبشرہ بالجنہ. 1000 مرتبہ درود پاک جو پڑھے، تعداد اتنی بڑی ہے، عدد بہت بڑا ہے.
حضور اگر عمل بڑا ہو تو اجر بھی بڑا ہوتا ہے، انعام کیا ملے گا؟ فرمایا لم یمت حتی یبشرہ بالجنہ، ہو میرے امتی 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا تیرا کام ہے، میں مصطفیٰ وعدہ کرتا ہوں اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک جنت کی خوشخبری نہ مل جائے۔ جنت میں اپنی جگہ دیکھے گا، بعد میں مرے گا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ نیت فرما لے 1000 بار درود پاک پڑھیں گے، پیر جہانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس میں آئے، ان کے اس عرس میں ہم جھولیاں بھر کے جائیں، پہلی نیت ہم یہ کر کے جائیں ہم درود پاک پڑھیں گے۔ ایک چھوٹا سا درود پاک ہے صلی اللہ علی محمد، یہ پورا درود پاک ہے جو ایک بار پڑھے رحمت کے 70 دروازے کھل جاتے ہیں، ایک بار پڑھے رحمت کے 70 دروازے کھل جاتے ہیں، اور اس کو اگر 1000 مرتبہ پڑھا جائے صحیح تلفظ کے ساتھ تو کم و بیش کوئی آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ اب 24 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ نکال کر زبان بھی ہلتی رہے، ہاتھ بھی چلتے رہیں، کام بھی کرتے رہیں، درود پاک بھی پڑھتے رہیں۔ میں نے ایسے بزرگ دیکھے، بزرگ ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، کمریں جھک گئی، بکریاں چرانے پھر بھی جاتے ہیں۔ ہم نے کہا حضور مہربانی فرمائے اب نہ جایا کریں، اب بوڑھے ہو گئے، بزرگ ہو گئے، کمر جھک گئی، نحیف ہو گئے۔ جواب ملا کہ بیٹا اگر میں بکریاں چرانے نہ جاؤں تو میرا درود پاک پورا نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں کتنا پڑھتے تھے وہ۔ پھر موت کب آئی اور موت سے پہلے انعام کیا ملا؟ ایک دن بتانے لگے میں بکریاں چرانے گیا، اللہ پاک کا کرم ہوا، میرے اللہ پاک کے محبوب نے کرم فرمایا، جاگتی آنکھوں کے ساتھ جنگل میں محبوب کا دیدار کر لیا ہے۔ اور پھر موت کیسے آئی؟ 10 رمضان المبارک کا دن ہے، 11 کی رات ہے، 10 کا دن 11 کی رات، رات کے کم و بیش 11 بجے نماز جنازہ پڑھا گیا۔ نماز جنازہ میں وہ رقت تھی، وہ کیف تھا، نماز جنازہ پڑھنے والوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور ایسے دل کو تسلی مل رہی تھی یار یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ درود پاک کی بڑی برکات ہیں، کئی میں نے ایسے دیکھے درود پاک پڑھے دنیا سنور گئی، آخرت سنور گئی۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھ لیجئے مگر محبت کے ساتھ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک نے اپنے اولیاء کی شان بیان فرمائی، ہزاروں علماء کرام اس کو اپنے اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں، مفسرین کرام کے اقوال بیان کرتے ہیں۔ آج ہم بھی حاضری لگواتے ہیں شیخ کی بارگاہ میں، پیر صاحب کی بارگاہ میں، آنے والے، بولنے والے، سننے والے، ہم سب حاضری لگواتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اپنے ولی کی شان بیان کی۔ کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے اللہ کے ولیوں سے، مگر یاد رکھیے اللہ کا جو ولی ہے اس کا دشمن وہ اللہ کے ولی کا صرف دشمن نہیں ہے، وہ رب کا بھی دشمن ہے، میرے محبوب کا بھی دشمن ہے۔ اللہ رب العزت کا جو ولی ہے اس کو شان کیا عطا فرمائی؟ سب سے بڑی شان تو یہ ہے اس کی شان قرآن میں ہے۔ بات سمجھیے گا، سب سے بڑی شان یہ ہے کہ ولی کی شان خود قرآن میں ہے، لا شک فی، قرآن کا ایک ایک لفظ شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں، اور اس قرآن میں جس کا ہر حرف پڑھنا 10 نیکی ملتی ہے۔ میں الا ان اولیاء اللہ، میں نے کہا توجہ کر، ولی کی شان وہ ہے جب قرآن پڑھے ولی کا نام لیا جائے ہر حرف پر رب 10 نیکیاں دیتا ہے، اور تو ولی بول کر اس کے خلاف جب بات کرتا ہے، اتنا تو سوچنا چاہیے کہ ولی کی شان قرآن میں، اور جب قرآن میں ولی کا نام لیا جائے ہر حرف میں اللہ پاک 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ولی کا ذکر خود قرآن میں ہے، اس سے کوئی بڑی بات ایرا غیرہ ادھر کا ادھر کا کوئی بھی بندہ آ کے اگر سوال کرتا ہے ولی کے در پہ جاتے کیوں ہو،
ولی کی بارگاہ میں پہنچتے کیوں ہو؟ فیض کیوں لیتے ہو؟ جواب دے، اور سوال کی صورت میں جواب دے۔ اس سے پوچھ کہ قرآن میں ولی کی شان ہے؟ بالکل ہے۔ انکار کرے تو دائرہ اسلام سے خارج۔ کس کی جرت کہ ولی کی شان کا قرآن سے انکار کرے؟ اگر ولی کی شان قرآن میں ہے تو پھر آنا ولیوں کی بارگاہ میں اکٹھے چلتا ہے، اکٹھے جائے نا۔ فرمایا جو اللہ کے اولیاء ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ کتنا اور کیسا خوف کیسا غم، پرچی آئی ہے، کوشش کریں اگر سرائکی میں بیان ہو جائے۔ بیٹھے ویسے سبحان اللہ، میرے کو لگتا ہی میں پائے بھائی سرائکی والے بھیرا سارے ہیں، یقینا نہیں میں گال ہے کہ میری عادت ہے میں بیان کریں دا تھا اردو اچھا زیادہ، لیکن کوشش کرنے ہیں چلو سرائکی تو کو سنا دینے ہیں، سبحان اللہ، مگر ہون والی میں نہ باسو، ذرا توجہ کر کے باسو۔ سبحان اللہ، اللہ پاک دے اولیاء کرام فرمائے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم میں۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنگل دا سفر ہے، آپ جنگل ہی میں گزر دے پہن، نظر چاہ کے ایک منظر ڈٹھنے تے حیران تھی گئے، پیریں تو لو زمین نکل گئی ہے، آدن مائی میں سیر چاہتے ایک منظر ڈٹھے، بزرگ ہے تے بزرگ سوار تھی گیا دا پہ، میں جنہ غور کیتے آدن حیران تھی گیا، سواری انہیں دی کوئی عام نہیں، شیر تے بیٹھے ودن، سبحان اللہ، شیر تے سوار تا ہے ودن۔ شیخ شیرازی رحمت اللہ تعالی آدن بال میں مزید حیران کی تھئی ہے، جری ہاتھ تے سوٹی تے چھڑی چاہتی ودن، او چھڑی کہیں لکڑ دی نہیں، ہاتھ دے وچ نانگ دی چھڑی بنائی ودن، نانگ کو۔ میں حیرانہ اے شان اے شوکت ہے، جناب تلے ہے شیر، ہاتھ دے وچ چھمک جری ہے، او ہے جناب والا نانگ دی، کیا شان ہے؟ آدن میں ڈردیں میں اگو تھیاں میں عرض کی تھی ہے سہیں کیا شان ہے؟ عمل در سو کیڑا کریں دے وے کہ ساری کائنات تو تابع تھی گئی ہے۔ انہوں نے ایک جواب دیتا میں فرمائے شیخ سعدی سونا ایک گالے بس جڑا تو رب دا تھی میں سے ساری کائنات سبحان اللہ، تیری تھی ویسی، اتھاں سا خود نہیں آئے، سڑوایا گئے، توجہ ہے نا صحیح، سبحان اللہ، خود نہیں آئے، سڑوایا گئے۔ وڈے وڈے دنیا دار، وڈے وڈے بادشاہ قبریں دے ونجو تو صحیح نا، ونجن نہیں آدھا، لیکن جرے اللہ پاک دے اولیاء ہیں ساری کائنات جھکی پئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جرلے تو تے میں رب دے تھی وے سنول ساری کائنات وہ بندے دو جھکوے دیئے، اے اتھاں کہیں دی جرت نہیں کہ خود آوے، ای دربار دیتے اللہ پاک دے بزرگیں دی بارگاہ دے اندر۔ اے بزرگ ہوں دے کون؟ بادشاہ نے بہلول دانا کو سجا، چھت تے بیٹھا بادشاہ، بہلول دانا ایک گال دے سا جی اسیں فرماؤ، عرض کی تھی سیں یہ رسو اللہ پاک تک کی میں پہنچے وے، اللہ پاک تک قرب کی میں ملے؟ آپ فرمائیں بادشاہ میں اللہ پاک تک کی میں پہنچا جی میں تیرے تک پہنچا۔ انہیں کہ سمجھ نہیں آئی، بزرگیں جا گاٹھی بھی تو بزرگیں آلیا ہونے ہاں کوئی سمجھان والا سمجھ دا ہاں، انہیں کہ صحیح وضاحت کرو سمجھ نہیں آئی، اے کیا بیٹھے آدھے وے جی میں تو حالے تک پہنچاؤں میں رب تک پہنچا۔ وہاں کے بادشاہ توجہ کر، تو چھت دے بیٹھے جیا صحیح اگر میں خود چاہواں ہاں تو تیرے آ نہ سکتا ہم جلے تے خود سنوائے نو گھڑیاں چھ تیرے تک پہنچ گیا۔ آدھے اللہ پاک تک اگر خود انسان چاہوے زندگی بھر اللہ پاک دی بارگاہ چ بننا چاہوے بن نہیں سکتا، جنہ رب خود چاہوے وال دیر نہیں لگتی۔ بہلول دانا فرمائے جنہ وال اللہ پاک چاہوے وال دیر نہیں لگتی۔ اللہ پاک دی خفیہ تدبیر کو ڈرنا چاہیے، جتنے رب دے اولیاء ہیں پتہ
چلے رب دے مقبول بندے ہیں اللہ پاک نے پسند کیتے اپنا قرب عطا فرمائے ہر بندے دا کام نہیں رب دا قرب حاصل کرن بڑے بڑے سجدے کرنے والے گمراہ تھی گئن رکوع کرنے والے گمراہ تھی گئن رب دی خفیہ تدبیر کو ڈرنا چاہیے ہے بڑے بڑے کعبہ شریف دے محسن حرمین دے محسن تیرا رب دی خفیہ تدبیر غالب ہے نا آخری وقت ایمان تے بھی خاتمہ نہیں تھیا اللہ پاک دی بارگاہ کو ڈرنا چاہیے حضرت سیدنا امام نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ ایک باری بیٹھے ہم حضرت بابا فرید الدین گنج شکر دی بارگاہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ارشاد فرمائے نظام الدین ایک گال دسا محب بڑھنا پسند کرنے یا محبوب بڑھنا پسند کرنے توجہ ہے سی تصوف دی گال ہی ذرا سن گنو کیونکہ اساں اون بارگاہ حاضر ہیں جڑے تصوف دے امام ہیں انہیں دی بارگاہ حاضر ہیں تصوف جگالی ہیں تصوف والے لوگوں کو سمجھ جائیں دل جگالی ہیں دل والے سن دیں ہیں نظام الدین اولیاء دسا تو محب بڑھنا چاہنے یا محبوب بڑھنا چاہنے عرض کی تھی صحیح ایک اجازت لے ہاں میں کو تھوڑا موقع لے میں سوچیں دا بھی ہاں کہ اپنی والدہ صاحبہ دی بارگاہ چوینا مشورہ کر گی نا جواب دے ماں تو محب بڑھنا چاہنا یا محبوب اپنی والدہ صاحبہ کو پوچھ گی نا انہیں کہ جی آبنیو اجازت پوچھ گی نو رستے جوے دے پین درمیان ایک مجذوب بیٹھا اللہ دا فقیر بیٹھا ہے ایمیں گزرنا پین حضرت نظام الدین کو بابے روکے وہاں کہ نظام الدین گال سن ایک سوال داس محب بڑھنا چاہنے یا محبوب بڑھنا چاہنے آدن میں حیران ہاں بجیرہ سوال بابا فرید الدین کی تھے وہ سوال اے بابا بیٹھا کریں دے آخر وجہ کیا ہے آدن میں اگا تھیاں میں کہ صحیح میں اپنی والدہ صاحبہ کو لو پوچھا ہوں جی آپ پوچھاؤ اگر والدہ ناس دے تا ٹھیک ہے نہ تا واپسی جر لے آسے میں ہی بیٹھا ہو سا پل میں تک دسے سا سمجھ جائیے صحیح وانج والدہ کو لو پوچھا اگر اڈاس دے تو ٹھیک ہے نہ جسے اگر واپس ہمیں تھیں بیٹھا سا میں جسے سا آدن میں گیا والدہ صاحبہ دی بارگاہ دے اندر میں وان کیا کہ ہیں اما حضور میرے کو پیر صاحب پوچھے بابا فرید الدین گنج شکر کہ محب پڑھنا چاہتے ہوئے یا محبوب پڑھنا چاہتے ہوئے میں اور جواب نے بڑے مشورہ تہارے کو گھنن آیا والدہ صاحبہ نے ارشاد فرمائے بیٹا رستے کوئی بابا ملیا ہا جی اب بابا ملیا ہا فرمائے والا ہوں دے گلو بائن پوچھ میری اجازت ہے جی میں او آکھیں ہوں میں چکری آدھن میں واپس آیا جتھا بابا بیٹھا اتھا ہی واپس آیا میں کو بابا نظر ہی نہیں آیا میں لوگاں کو پوچھے یارو بابا کتھا ہی تا بیٹھا انہیں کہا یاروں بابے دے انتقال تھی گئے بابا تے فوت تھی گئے کیڑا بابا فقیر انہیں کہا لوگوں کو فقیر سمجھ کے اوہی میں ساٹھ دیتے ہیں کہیں کچھ چاہتے نہیں وہ سامنے روڑی تے پہن آدھر میں گیا وان کی انہیں دی بارگاہ سامنے کھڑ تھیا میں کہ صحیح لوگ نہیں جان دے قدر میں تا جان دا تو علی لوگاں کو پتہ نہیں میں کو تا پتہ ہے معاف چکرو لوگاں غلطی کی تھی انہوں کو معلوم نہیں ایمیں ارشاد فرماؤ وعدہ کیتا ہوئے آپ بیٹھے آوے بھی واپس آتے اتھائی ہو سا میں واپس آیا اما حضور تو ہاڑو بھیجے ہون مسئلہ پڑ گئے میں وان کے پیر صاحب کو دسنے محب پڑھتا یا محبوب پڑھتا آپ ارشاد فرماؤ آدنی میں سامنے کھڑا تھی گنا تو شکایت بھی کی دیئے صحیح وعدہ کیتا ہوئے اتھائی ہو سا واپس آیا آپ ہی دنیا تو چلے گئے وے سوال دا جواب نہیں میری تھا آدنی میں آواز آئیے وہ بابا جی رہی دنیا تو چلے گئے وہ آواز رہی تھی وہ کہ نظام الدین گال سوڑ محبوب پڑھی اگر محب پڑھ سے تو وال محب دا حال تو لٹھی کنے کیا دیا پائے وان جواب نے محبوب پڑھی آدن واپس نہیں ہمان کی عرض کی تے حضور میں محبوب پڑھنا چاہنا آدن اچھا کہیں تے کو اکھ حلے دشے اے محبت جنگال ہی تصوف جن ہر بندے کو پتہ نہیں جن دل لے چاشنی تے لذت ملی ہے نا ایمیں دنیا نہیں جھک دی کچھ ملتے تے جھک دیئے دنیا ہی میں نہیں ڈرتے آدھی کچھ ملتے تو ڈرتے آدھی ہے دنیا جب کھڑتے ہی میں نہیں آدھی آخر کچھ ملتے تو آدھی ہے ہی میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کوئی لذت محسوس تھی یہ ان کو پتہ ہے نا جائیں چکھا ہی نہیں ذائقہ ان کو کیا پتہ ذائقہ کیا ہے قرآن پاک کو لوگ پوچھتے ہیں اللہ والے دی کیا شان ہے پوچھ کی نو صحیح تھوڑا جہاں قرآن پاک کی جو گال تھی وجہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا دور ہے آپ ایک جات رکن پوچھے نے سارا ہد کتا ہے چکھے آپ پانی
सही हुद गायब है। आप गुस्से चन जलाल चन हुद काफी देर बाद वापस आए ते आप दा एक बाज हा उड़ के हुद को मारन पै गए। हुद ने अल्लाह पाक दा वास्ता दीते ते को रब दा वास्ता है, जरा सबर कर, मैं एक अजीब ते गरीब चीज देख के आना पिया। मेरे को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दी बारगाह अर्ज करन दे, उनके बाद भावे मार छटाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दी बारगाह जाए सलाम अर्ज कीते, सही मैं बड़ा अजीब एक माहौल देखा, एक मलका देखा है, मलका बिल्कीस उनका ना है, तख्त उनका बड़ा आलीशान है, 40 हाथ चौड़ा ते 80 हाथ लंबा। हाथ को इो नहीं होता, सारे सराइके मशहूर है इो हाथ होंगे। हाथ बाज औकात ए तक इंदा इतलाक है ते बाज औकात ए तक इतलाक है। हाथ दा इतलाक उलमाए कराम लिख देन इत्थां कोहनी तक जरा हाथ है ओ मुराद है। 40 हाथ चौड़ा ते 80 हाथ लंबा ए तख्त हा। तख्त सोने जवाहिरात ते मोतियां नाल बनया होया। ई तख्त दे 7 मंजिला हन, तख्त दियां 7 मंजिला हन ते ए तख्त कमो बेश 7 मकान दे अंदर मकान, वालों दे अंदर मकान, वालों दे अंदर मकान, मकाने दे अंदर मकान, अंदर 7वें मकान दे अंदर ए तख्त पिया हा। और फौज कितना है? मलका बिल्कीस दी फौज दे 12,000 सरदार हन। हर एक सरदार दे तहत फौजान। पारा इतना सख्त था, तवज्जो है से, पारा इतना सख्त था। उन्हें तारीफ की थी तख्त दी। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाए, हे कोई जरा ताकत रखदा होवे मलका बिल्कीस दा तख्त चा के आवे। जिन खड़ा थी, अगर इजाजत रहे हो अजय इथे ही बैठे हो सो मैं तख्त चा के आवे सा। अच्छा माहौल केरले बने। मलका बिल्कीस तो पैगाम गए, खत गए। वो खत पढ़ के हजरत सुलेमान दा एक बंदा भेजे, उनको सोने दी सिल दी सी, दिबाज कपड़े दे अंदर में लपेट के सोने दी सिल दे के हजरत सुलेमान दी बारगाह भेजे। वन हजरत सुलेमान को लो अगर अल्लाह दा नबी हो सी तो इनको कबूल ना करे सी, क्योंकि दुनिया है। अगर अल्लाह दा नबी सच्चा ना हो सी तो सोने दी सिल देख के फिसल वे सी। और इम्तिहान गिनन दी खातिर सोने दी सिल दिबाज कपड़े च लपेट के वलेट के बंदे को भेज के खादिम को हजरत सुलेमान दी बारगाह जल्दी जल्दी खुद हजरत सुलेमान दी बारगाह चाहे है सही इम्तिहान गिनन दी खातिर सिल भी सोने दी आंदी पी है, कपड़ा दिबाज के अंदर वलेट के तुहाडो तुहाडी बारगाह सिल आंदी पी है। सही मेहरबानी फरमाओ और सिल आंदी पी है, इमे में तुहाडी तुहाडा इम्तिहान है। आपने में हुक्म फरमाए फर्श के उत्ते जिन्ने 1000 सोने दा सिला बिछा दिता। फर्श ते जिथा पेरे नाल जूते नाल टूटन। अल्लाह वाले जेरे होने उन्हां को इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं होती, इन चीज़ों की बिल्कुल कोई अहमियत नहीं होती। हजरत सैयदना बल्कि एक बादशाह अलाउद्दीन खिलजी उनका दिल किते शेख निजामुद्दीन औलिया दी बारगाह दे अंदर वजा, पूरी जिंदगी इजाजत मंगदा रह गया। फरमाए साको दुनियादारे नाल कोई वास्ता कहनी। हजरत निजामुद्दीन औलिया आप फरमाए साको दुनियादारे नाल कोई वास्ता कहनी। तू साहिबे बादशाह दुनियादार, साको दुनियादारे नाल वास्ता ही नहीं। पूरी जिंदगी तड़पता रह गए। निजामुद्दीन औलिया दी बारगाह दे अंदर मैं हाजिर थी। वहां एक बारी इजाजत मिली, आप गए। जिले दरवाजे ते पहुंचे ना अलाउद्दीन खिलजी दरवाजे ते पहुंचे, डिठे ने बवाब बैठे, गार्ड बैठे दरवाजे दे उते, बवाब बैठे। आपने पैगाम भेजे, पर्ची भिजवाइए शेख निजामुद्दीन औलिया दी बारगाह। बड़ी अजीब गाल है, असा आज तक वाको अल्लाह दा वली समझते आए हैं। ये बड़ी अजीब गाल है। ए बवाब ए गार्ड बादशाह दे दर ते भी बैठन, फकीरे दे दर ते भी बैठन। वजह क्या है? आप वापसी पर्ची लिख के भेजिए। फिर मैं अलाउद्दीन गाल सुन, बादशाह दे दर ते इंगलू गार्ड बैठे होने कि कोई फकीर आके तंग ना करे, और फकीरें दे दर ते इंगलू गार्ड बैठे होने कि कोई दुनियादार आके तंग ना करे, बादशाह तंग ना करे।
آپ جنا اندر ہے نا علاؤالدین خلجی لٹھنے استبل دے اندر جرا گھوڑے دا جرا مکتب ہا گھوڑے دا جرا جگہ ہے اون جگہ دے اتے لٹھنے سونا ہی سونا ہے زنجیر سونے دن تے جنا میخاں ٹھوکیاں کھڑے او چاندی دین اون ایک پرچی لکھ کے وات بھیجی اسے سمجھ نہیں آتا اتھا بھی سونا ہی سونا بادشاہ میں دے دربار تے تو ہاں دربار سونا ہی سونا سمجھ نہیں آئی آپ نے واپسی جواب لیتے فرمایا کہ جرا او سونا ہے نا او سونا بادشاہ جرا ہے بادشاہ او سونا سینے نال لا کے رکھ دیں تے اساں پیرے جو بھی چھا کے رکھ دیں سمجھے ایک سونے دی سل دیواج کپڑے جملیٹ کے بڑے ادب احترام نال چاہ کے جر لے آئے نا وہ بندہ تے اگو ڈٹھے سے 1000 سلہاں تا وہ پیرے دلے بھی چھپائن سونے جا بڑا شرمندہ تھا او تحفہ ڈیمن دے بغیر کو واپس چاہتے سے واپس ڈریا گئے وان کے ملکہ بلقیس کو آکے اے بڑی عجیب گال ہے تو ساں آدھے وے وانی سل دیا میں اتھا گیا ہو تو پیرے دے جتے دے تلے 1000 سلہ بھی چھپائن سونے جا میں ایک سیل دے وہاں ساری شرمندگی کو میں واپس جا کے آگیا انہوں نے کہا اچھا او تو ٹریے جلے رستے جہائی قریب نیڑے آئی ودی ہے ہوں ویلے حضرت سلیمان فرمائے تخت کوئی چاہ کے آسی ایک جن کھڑا تھی کڑے صحیح میں تخت چاہ آسا تواری مجلس برخاست نہ تھی سی ختم نہ تھی سی تخت آوے سی آفر میں ایک جلدی چاہیدہ ہے ایک بندہ کھڑا تھا نحیف تے کمزور تے لاگرے عبادت دا نور چہرے تے ہے عبادت دا نور جھلک دے اللہ والا کھڑا تھا اللہ دا ولی کھڑا تھا جیرے لوگ اللہ دے ولییں دا انکار کرنن اللہ دے ولییں دی طاقت دا انکار کرنن اللہ دے ولییں دی طاقت تے استطاعت دا انکار کرنن او لوگ قرآن دا پڑھن قرآن دے آیات کریمہ پڑھن ایک بندہ کھڑا تھا کمزور ہے نحیف ہے لاغر ہے سجدے دا نور چہرے تے ہے عبادت دا نور چہرے تے ہے ایویں نحیف تے کمزور کھڑا تھی کہ عرض کرے دے حضور اگر اجازت ہوئے تا میں گھینا وا آپ نے فرمائے کتنی دیر لے سے آپ فرمائے صحیح یہ جتی دیر لے سا کہ آپ اکھ بند کرو اکھ بند کر کے جلے کھلے سو تو آدھی اکھ خالی کھل سی کہنا اے ملکہ بلقیس تا تخت پہلے تو آنے سامنے حاضر ہو سی آپ نے اکھ بند کی تھی اکھ بند تھا یہ اکھ کھلیے اے تخت سامنے ہے میں نسی بیٹھا تخت ہے ہی کتھا 7 محلات دے اندر تختے ان دے 7 منزلہ ہیں 40 ہاتھ چوڑا ہے 80 ہاتھ لمبا ہے اور اتنی 12,000 سردار ہر سردار دے تحت فوجاں سخت پہرے تخت سامنے آیا پہ ملکہ بلقیس آئیے تخت لے کے حیران تھی گئی ہے صحیح یہ تخت لگدا میرے تخت دی طرح میں ہے آپ نے فرمایا تیرے تخت جھیاں نہیں یہ تیرا ہی تخت ہے جنہ غور نہ لٹھے انہیں دا تخت صحیح کیویں سڑوائے وے اتہیں کلمہ پڑھ کے حضرت سیدنا بلکہ اللہ پاک دی وحدانیت دا اقرار کرنا لی بن گئی ہے اللہ لے جڑے آصف بن برخیہ نہ ہے تخت جا کے سامنے رکھ دی تھی یہ بزرگ اللہ علیہ دی اپنی شان ہے حضرت ایک بخارا دے بزرگ حضرت امام شاہ نقشبند رحمت اللہ تعالیٰ بہت نے بزرگ گزرن آپ دا ایک باری قابلے آمن تھیا لوگ جمع تھی گئے کٹھے تھی گئے دنیا ہاتھ چم دی پیر چم دی جتیاں سیدھیاں کریں دی حضرت امام شاہ نقشبند آ گئے قابل آلے ہل گئے اتھاؤں گزر دی پہ ہی بادشاہ دی لونڈی ہاتھ باد کے لوگوں کو لوگ پوچھے سے ہن کون انہیں کہ پیر ہیں پیر ان کو کیا پتا پیر کون ہوں دے انہیں کہ پیر کیا ہوں دے انہیں سوال کیتا ہی پیر کون ہوں دے ان کو پتہ نہ ہا آج کچھ لوگ یہ سوال کریں ان پتہ ہومن دے باوجود پیر کون ہوں دے پیر کیا تھیا انہیں بھی آچھا پیر کون ہے انہیں کہ پیر آدھن دل دے حکیم کو جڑا اوکھے سوکھے ویلے کام آوے ہوں کو پیر آدھن سو کی تعریف انہیں کی تھی پیر او تو سب دے وڈے وڈے طریفے جو انہیں نہ بھٹکایا سیدھی سونی تعریف کی تھی انہیں کہ پیروں کو آدھن جڑا دل دا حکیم ہوئے تے اوکھے سوکھے ویلے کام آوے
مشکل ویلے کم ہا وجے انہیں آکے اچھا اگر ایہا گال ہے تو بلا میں بھی بیعت کرنیا گئے انہوں نے بیعت کی دیئے حضرت امام شاہ نقشبند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیعت فرمائے اچھا واپس آگئے کچھ نہیں مارا گزرین چوری دا الزام لگ گئے بھئی این لونڈی نے ہار چوری کر کے سونے دا چوری دا الزام لگے الزام تو بعد لوگاں جھوٹ موٹ ثابت کر لیتے بادشاہ نے سزا مقرر کی تھی بادشاہ کے کو گھر میں جو 7 منزلہ جیری ساری عمارت ہے اتے چھت تے کھڑا کے دھکا دے رہے تلے ان کو گھن گئن چھت تے کھڑا کے ان لونڈی کو دھکا دے والے ہی ہن ان کو خیال آگے کہ پیر او ہوندے جڑا دل دا حکیم ہوئے تے اوکھے سوکھے ویلے کم آوے ای کو لو اوکھا ویلا وال کڈا سی کی تس بخارا دو رخ آج یہ صحیح بیعت کی تھی ہم اوکھا ویلا ای کو لو بیا کر لے ہو سی اے جان دا خطرہ ہے مہربانی فرماؤ کرم فرماؤ انہوں انہیں پکارے آواز نہیں دیئے انہوں نے دھکا دیتے اجھے تلے نہیں آئی حضرت شیخ شاہ نقشبند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پہلے تلے کھڑے آنا ہاتھ تے چاہ کے تلے کھڑا دیتے نہیں ہاتھ بات کی عرض کریں دیئے لونڈی ہیں سے تسا کر لے آئے بے فرمائے کہ تو اتھا ٹوری ہے ایسا بخارا ہی جو ٹوری ہے سمجھ آئیے سے تو انہیں اتھو ٹوری ہیں اسا بخارا ہی جو ٹوری ہیں اجاؤ پہلے او نہیں آئی امام شاہ نقشبند پہلے آئے کھنن یار بزرگ انہیں دی طاقت کدہیں تولی نہ طاقت کدہیں وزن نہ کریں اللہ والے بلکہ اللہ والے دے بھی امام میرے امام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ ایک بندہ ہا جیدہ نا حسن ہا تاجر ہا بہن وڈا دوجہ ملک کاروبار ہا حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دادا جان کو لوائے عرض کریں دے صحیح اجازت رہو ہا دوجہ ملک ون کے تجارت کرنا چاہنا اگر اجازت مل بنجے تو میں تجارت کر رہا ہوں انہیں میں آسمان دو ڈٹھے اللہ پاک دی بارگاہ کوئی وظیفہ پڑھے ارشاد فرمانے نہ مان توجہ ہے سن بیٹھے ہوئے نہ منی نفعی وڈا آسی جلے واپس آسے رات جنگل تھی ویسیا ڈاکو آسن سارا مال ہی کھس گن سن تے قتل بھی کر چھوڑے سن نہ منی مایوس تھی کہ واپس آن دے پہن چہرے تے مایوسی دے آثارن اگو میرے غوث اعظم ٹکر پہن حسن پریشان کیوں ہے عرض کی تھی صحیح میں تیاری پوری کی تھی کھڑا بل جنہیں تیاری ہوئے نا تو کوئی روک دے وے بل بڑی پریشانی کی تھی تیاری پوری تھئی کڑی ہوئے کوئی روک دے وے کوئی آڑ آوے بل ڈاڑی پریشانی تھی صحیح تیاری کی تھی کھڑا ہم روک دیتے نہیں فرمایا اچھا ہی میں کر میں تیری پریشانی نہیں دیکھ سکتا تو مان طور پر اچھا خاصا نفع تھا واپس آئیں جنگل دے اندر جلے پہنچن وڈی کوشش کی تھی نے جنگل جو نکلن دی لیکن نکل نہیں سکے جنگل اجرات تھی اور دل دھک 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 پھر وڈا کوشش کی تھی میں جنگل اجرات تھی کہ جی میں فرمایا ہاں انہیں دے دادا جان تھی دا ہوئے پر اللہ خیر کرے رات دا سمد نیند نہیں آدھی اکھ لگی ہے آخری پہری میں اکھ لگی ہے خواب دے اندر دے دے پہن ڈاکو آ گئے مال سارا کھس کی دینے تے قتل کر چھڑے نا جی میں قتل کرنا دا خواب اچھ لٹھے اکھ کھلی ہے سویر جا ازان آنیا کھڑے ازانے دا ٹائم آ آپ اٹھن صحیح سلامت واپس آئیں ہن سوچے دے ودن پہلے غوث اعظم دی بارگاہ چ ونجا شیخ عبدالقادر دی بارگاہ چ ونجا یا انہیں دے دادا جان دی بارگاہ چ ونجا اگو ڈالا جان ٹکر پہن حسن واپس آ گئے اور کھل دے ہیں جیا سہیں آ گیا تو سترو چاہوے آ گیا فرمائے کو پتہ ہے تو کی میں واپس آئیں نہ نہ سہیں لیکن میں بھی عرش الہی تے دیکھ کے تو حق نشاہا تو علی تقدیر کو پڑھ کے نشاہا بتوہانی قسمت کے اندر اگر ویسو تو علی قسمت کے اندر نفع بھی لکھا آیا ہے لیکن قتل بھی لکھا آیا ہے
تے کو پتہ ہے واپس گئے عبد القادر ٹکرے انہیں تے کو تری تے بھیج بل رب دی بارگاہ ہاتھ چاہ کے دعا منگیے میرا مالک بھیج چھوڑیے ہون کرم فرما لاد پیار ہوندے نا صحیح اللہ پاک دے جیرے لاد لے ہیں اور اللہ پاک دی بارگاہ جھولی چا پھیلاویں کم تھی میں دے ہاتھ چاہ کے میرا مالک کرم فرما بھیج لیتے لاج رکھ آدھن ایک باری دعا منگیے عبد القادر 2 باری دعا منگیے 5 باری 10 باری 20 باری 70 باری دعا منگیے 70 مرتبہ دعا منگر تو بعد اللہ پاک ارشاد فرمائے عبد القادر ایسا نہ فیصلہ ہے میں لکھ لیتے اور ایو کو جئی کو میں بدل نہیں سکتا ایو کچھ کر سکتا جڑی حقیقتیں کو خواب وچ تبدیل کر دینا سبحان اللہ آکھا میں بھی سچا لیکن اللہ پاک نے اپنے نیک بندے دی گال منی ہے اپنے ولی دی گال منی ہے ای میں مقام نہیں ملتے صرف 5 منٹ بھئی میں گفتگو کرے ساں اور بیان ختم کر دے سو انشاءاللہ ای میں مقام نہیں ملتا شیخ سعدی فرمینن میں مطاف دے اندر گیا طواف پتا کرے نا ہم لوگ طواف اچ مشغولن ایک بندے کو ڈٹھے سے مطاف دے نالی میں بیٹھا ہا روزہ بیٹھا دھاڑی ہن الفاظ ہن میرا مالک جنہ میں قیامت علی نہار میں کو اٹھاویں تا اندھا اٹھاویں اکھی نہ ہو میں وجہ بھی بیان کریں دے بیٹھے ہم میرا مالک کرم فرماوی قیامت علی نہار اندھا اٹھاویں میں گناہگار تے سیاہکار اتنا ہاں کہ میں تیرا سامنا نہیں کر سکتا تیرے بنجے دا سامنا نہیں کر سکتا کرم فرما اندھا اٹھاویں آدھن اتنا چیکا ہن اتنا آواز نال روندے پہ ہن سارے لوگ جمع تھی گئن اپنے آپ کو بھول گئن ہوں دے کتے دعاواں میرا مالک ہی بیچارے کو بخش دیں میری مغفرت کر دیں اپنے آپ کو لوگ بھول گئن انہیں کتے دعاواں منگن پہ گئن آدھن لوگ کھنڈ پونڈ گئن میں کھڑا رہ گیا دیکھا صحیح ہن کون آدھن جلے سر چاہتے نے پیرے تو لو زمین نکل گئے کوئی بیا نہ ہا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اتنا مقام تو باوجود رب دی بارگاہ ہے اتنا ڈر اتنا خوف اساں تساں وڈے وڈے گناہ کر کے نامہ اعمال سیاہ ایک رات ہی جی گزری جڑی رب دے خوف وچ رو کے گزاری ہوئے اساں اگر گزری ہے تو بہت اچھا ہے نہیں گزری تو کیوں جنتیوں من دے ٹھپا لگ گئے سارے ہوتے کدیں ایک رات بھی ایو جائیں گزری ہے کہ مسلح تے کھڑے تھی کہ زندگی دا پورا نامہ اعمال ذہن وچ رکھ کے اکھی جو ہنجوں وہا کہ رب دی بارگاہ وچ کھڑے تھی کہ ایک رات بھی اساں گزاری ہے مسلح تے اگر گزری ہے تو بہت بہتر اگر نہیں گزری تو آخری کیوں اپنے آپ کو سوال تو کروں نا ہسپتالیں جراتاں چاہ کے گزار لینے ہیں کہیں رب کتے بھی گزاری ہے دنیا دے پریشانیاں چ راتاں ساری رات جاگ کے گزار لینے ہیں کہیں رب دے خوف چ رات گزری ہے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے بزرگ اور اتنا خوف خدا آسان لوگ آدھے نماز وچ مزہ نہیں آتا کچھ لوگ آدھے دل نہیں لگتا سی کوئی وظیفہ دسو پڑھن تو سیکھوں کہیں ایک ایہو جہی بھی رات آوے کہ رات دے سارے سم چکے ہو میں نہ اٹھی کھڑے ہوں مسلح بھی چھو تعلق رب نال جوڑ دوں تار رب نال جوڑ دوں دور رکاتاں کنے ایہو جیاں بھی پڑھوں اکھی جو ہنجوں آمین زندگی دا نامہ اعمال یاد ہوئے اور اللہ پاک دی بارگاہ ہے آخر دے اندر ہاتھ چاہ کے ہنجوں وہا کے رو رو کے رب کو لو منگوں تیرا میرا مالک میرے ہاتھی قابل نہیں تیری بارگاہ ہے چاہ کے منگا میرا جسم میرا نامہ اعمال میرا مالک کی قابل نہیں تیری بارگاہ ہے میں حاضری دیواں ساری دنیا سم گئی ہے میرا مالک میں تیری بارگاہ ہے حاضر ہوں اگر تو ٹھکرا دے سے کیرے تارتے ہوئے سا کتھا منجا میرا مالک کرم فرما
گناہ معاف فرما. یاد رکھو رو رو کے نہیں رب دے خوف وچ ہنجو وہاں کے. کہیں پوچھے یار اگر اکھی چو ہنج واوے تے او ہووے اگر اکھی چو جری ہنج ہے او ہووے کوئی ایو جائیں تکلیف دے حوالے نال اکھے تکلیف ہووے والو ہنج واوے اکھی چو پانی آن دے جڑا تکلیف دی وجہ نال او تا ہے ناپاک. تے اگر اللہ پاک دے خوف وچ نماز دے اندر ہنجو وامن اکھی چو نکل آوے تو وضو ترٹ ویسی. جیری تکلیف دی وجہ نال ہنج واوے او تا انسان کو ناپاک کر دیں دیئے. لیکن جیری خوف خدا دے نال ہنج واوے او ناپاک انسان کو بھی پاک کر دیں دیئے. گناہ دھو دیں دیئے وہ تا پاک کر دیں دیئے. صرف انسان کو نہ نامہ اعمال پاک کر دیں دیئے. کہ نہیں اینج ہمیں نماز پڑھ ول رب کعبہ دی قسم این سجدے جڑا مزہ ہے نا دنیا کماونے چکہنی مال کماون بینک بیلنس کوٹھی بنگلے جائیداد زمینہ جائیداداں ایندے جتنا چس نہیں جڑی سجدے چے جڑی رکوع چے پیشانی رب دی بارگاہ چ میں ٹکا کے دیکھ رب کعبہ دی قسم بڑا مزہ سی بڑا لطف سی. اے بزرگ دی بارگاہ دی اندر اساں حاضر ہیں تے پیر بھی اساں وہ بناؤں جڑا پیر بنن دے قابل ہوئے. کچھ اعتراض بھی ہیں لوگاں دے وہ اعتراض کچھ چاہیے دے ہوتے وہ پیش بیا پیر کرنن گال بے پیر دے کرنن. پیش او پیر کرے سن جڑا نماز ہی نہیں پڑھتا گال او پیر دے کرے سن جڑا اللہ دا ولی ہے. سامنے او پیر کرے سن جے دی داڑھی بھی کہنی اور گال او پیر دے کرے سن جے پوری زندگی اللہ پاک دی عبادت سے گزاری. کچھ گالیں یہ جیاں ہیں پیر بھی اساں او بناؤں این جیاں پیر نہ ہوئے کہ جڑا سال بعد ہر 6 مہینے کو ہر فصل کو گٹو انال چاہیے ودا ہوئے نمازیں دا تو اوہ پتہ گئے نہیں چرس بھنگ سگریٹ پیمان لا نماز بالکل نہ پڑھتا ہوئے داڑھی جیندی بالکل نہ ہوئے اور او جناب والا اپنے آپ کو سید بھی آدھا ودا ہوئے اپنے آپ کو حضور علیہ السلام دی آل بھی آدھا ودا ہوئے تو وال نال گٹو چاہ کے گھندہ بھی ودا ہوئے. اساں کو اللہ والا ہے. پیر او بناؤں جڑا پیر بنن دے قابل ہوئے. سارے اوصاف پیر علیہوں دے اندر ہومن علم حاصل کروں پیر دے اندر کیا کیا اوصاف ہونے چاہیے ہیں والی انسانوں کو پیر بناوے. میرے کو ٹائم کیا نہیں نلتا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا میں دسا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینن پیر کے جا ہونا چاہیے ہے. ٹائم دی قلت ہے صرف میں دو گالی دسنا فرمینن پیر جڑا ہونا چاہیے نا او حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طرح میں متقی تے پرہیزگار ہونا چاہیے ہے. اور فرمائے پیر جڑا ہونا چاہیے اندے چ دو اوصاف حضور علیہ السلام علیہ ہومن. پیر کو سخی ہونا چاہیے ہے پیر کو نرم دل ہونا چاہیے ہے. اس سخاوت دے حوالے نال بڑی دلچسپ گل یاد آ گئی ہے. ڈاکٹر اقبال دے سامنے ایک بندہ ہے آگے پیر صاحب بھی نال موجود بیٹھے ہیں. وہ بندہ پیر صاحب کو لو آکے عرض کریں دے صحیح 100 روپیہ قرضہ ہے مہربانی فرماؤ دعا کرو. آچا انہیں دعا فرمائیے دعا فرماؤن تو بعد اللہ پاکی نہ قرضہ لہاوے جلے واپس گئے 10 روپے یہ جتنے بھی پیسے انہوں کو دے دیتے پیر صاحب. ڈاکٹر اقبال کھیل پہ وہ پیر پوچھ دے سے کیوں کھلے ہوئے نہ کہ بار ران دے گال کو نہ پوچھ نہ سی دسو مہربانی کرو کیوں کھلے ہوئے جلے کوئی سامنے کھیل پوے نہ کہیں گال دے ہوتے والا دل کو کھٹکا ہوں دے جے تک نہ پوچھے سکون نہیں آدھا بندے کو. دسو سی مہربانی فرماؤ نہ کہ نہ پوچھ بہتر ہے نہ سی دسو. انہیں کہ یار میں تیری دعا جیری قبول تھا یہ نا یہ قبولیت دے اثر تے بیٹھا کھلتا. انہیں کہ او کی میں سہیں انہیں کہ جے تک تو دعا نہ منگی ہے ہوں تے قرضہ 100 روپیہ جلے تو دعا منگی اثر اے جاتا ہے وال قرضہ تھی گیا 110 روپے. سمجھ آ گئی نا صحیح سبحان اللہ. ڈا جڑے پیر کو دیتے ہوئی تے قرضہ تھی گیا نا صحیح. میں تاری دعا دے اثر تے کھل جاؤں
تے پیر سخی ہونا چاہیے، گھنن والا پینن والا لوگاں کو کٹھے کرن والا نہ ہوئے بلکہ پیر بناون والا ہوئے۔ حضرت غوث اعظم فرمانے جڑے پیر جے صفت دیکھو لوگاں کو پاس پیسہ مال دولت یہ وہ کٹھا کر کے بنگلے جائیداداں کاراں کوٹھاں اور جناب والا کاروبار بزنس این جے پیر جڑا لوگیں دے مال کھولو جناب والا اپنی اولاد کو پالے، پھر میں این جے پیر نہ ہوئے۔ پیر اگر گولے تو پیر او ہوئے جڑا سخی ہوئے اور پیر گھننے نہ بلکہ ونڈاوے۔ یہ جا گولو اگر لب پوے تو والا ہوں دی بیعت کرائے تو سوچے دے بیٹھے سو آسی کلو ہی ہو جہاں جیرا ہاتھ تو ساکو دے وے تو ساکو چاہی دا ہی ہو جہاں پیر پہ گولوں جیرا ساکو دے وے ہتھو۔ جن دا میں مرید نا حضرت شیخ سیدی مرشدی اگر میں آکھا مجدد وقت الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ آپ کو لوگے ہیلی کاپٹر دی آفر کی تھی صحیح آپ تصفروں دے عمل ونجن ہیلی کاپٹر تو کو ہدیہ دینے تحفہ دینے آپ نے قبول نہیں کیتا۔ میں چیلنج نالا تھا دنیا دا کوئی بندہ لکھا روپے کروڑا روپے چاہ کے میرے پیر کو ازما دینے چیلنج نال بیٹھا دے میرے پیر کو ان کے ازما دینے کدہیں قبول نہ کرے سن۔ گال کیا اسی اگر ڈیمڑے تو میری دعوت اسلامی کو دے چاہ مدرسے چل دے پہنے میں اپنی ذات کی نہیں گندہ۔ ہر انسان اپنے پیر دی تعریف کریں دے لیکن میں اتنا وڈا دعویٰ کی دی بیٹھا ہوں، اتنا وڈا دعویٰ کی دی بیٹھا ہوں جیڑا پیر گھندہ نہ ہوئے بلکہ اپنے مریدیں کو ونڈے نہ ہوئے۔ جتنا لوگ ونن میں کئی باری گھنا ہے اپنے پیر صاحب کو دے دے ڈاڈا 20 روپے سارے کو لیکن وہ سارے کی تصادت ہوں دی دے دے ہیں عیدی دے طور تے نویں نوٹ کٹھے کی دی بیٹھے اور عید ملن جرہ ونیوں کو دینا 50 100 200 500 دینا۔ اللہ پاک ساکو عمل دی توفیق عطا فرماوے۔